میرا مطالعہ ویسے بھی مختصر ہے، تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے باوجود نہایت مختصر کر کے تھوڑے وقت میں پیش کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ موضوع ہے شاہ مجددی کا نظریہ تعلیم۔ مدارس کے فارغین کی معاشی حالت ٹھیک کرنے اور انہیں احساس برتری عطا کرنے کے نقطۂ نظر سے حضرت مولانا نے ضروری سمجھا کہ مدارس کے نظام تعلیم میں تبدیلی لائی جائے، دینی علوم کے ساتھ سائنس، ریاضی، جغرافیہ، کمپیوٹر جیسے عصری مضامین اور تکنینی فنون کو نصاب میں شامل کیا جائے، دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے اسلامی ماحول میں پڑھا جائے۔ اس طرح مدارس کا نصاب قدیم، صالح اور جدید نافع کا حسین سنگم بن جائے۔ عصری علم، فن اور صنعت و حرفت سے جہاں معاشی مسئلے کا حل ہوگا، وہیں اس سے عزت نفس اور خودداری کے ساتھ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا حوصلہ اور سلیقہ پیدا ہوگا۔ اس لیے حضرت مولانا نے کوششیں فرمائی، آخرکار اس تجربے کے لیے جامعہ حجاز کا خاکہ مرتب کیا، اور آپ نے جامعہ کی افتتاحی تقریب میں جامعہ کا نظام تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ امت کی بھلائی اور ناداروں کی خواہی اس میں پوشیدہ ہے کہ ایک ایسا نصاب و نظام ترتیب دیا جائے جو قدیم و جدید کا جامع ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر موزونیت رکھتا ہو۔ ان نامساعد حالات میں آج کا بھٹکتا ہوا مسلمان نہ صرف اپنی دینی ضرورتوں کو پورا کر سکے بلکہ خود کفیل ہو کر اپنی معاشی ضروریات کو بھی پورا کر سکے اور ساتھ ہی انسانیت نواز بھی ہو۔ مولانا دین و دنیا میں تفریق کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ دینی علوم و دنیوی فنون میں یکجائی کے دعوے دار تھے۔ ان کی نگاہ میں دنیوی علوم و فنون اگر انسانی کائنات کے لیے زمین کی حیثیت رکھتے ہیں تو دینی علوم اس کائنات کے لیے آسمان کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے آفتاب و مہتاب کی روشن کرنوں سے زمین منور ہے، اور اس کے ستارے زندگی کے بیابانوں میں اور سمندروں میں اندھیروں میں راستہ بھٹکے لوگوں کے لیے دلیل راہ اور نشان منزل ہیں۔ ان کی ضرورت سے دنیا نہ کبھی بے نیاز ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ ان کی نظر میں خلافت عربی کا تصور اسلام کی آفاقیت، ملک و ملت کی ضرورت اور زمانے کے تقاضوں سے آگہی تھی، جس نے دونوں نصاب کو ایک سنگم پر جمع کرنے کا داعیہ پیدا کیا۔ خود فرماتے تھے، اسلام کا یہ قطعی منشا نہیں ہے کہ مذہب اور مذہبی زندگی کو شعار بنا کر دنیا سے آنکھیں بند کر لی جائے، معبد خانوں اور خانقاہوں میں اسیر ہو جائے۔ یہ انداز خلیفۃ الارض بننے کی راہ سے فرار اور فرائض دنیا سے تھک جانے اور بیزاری کی دلیل ہے۔ آخر کی تصور پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مجددی نور اللہ مرقدہ نے آج سے تقریباً نصف صدی پہلے نظام تعلیم میں جامعیت کی جو سطح لگائی تھی، آج اس میں ماضی کی بنسبت مزید قوت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ سزا جس طرح اس وقت قابل سماعت تھی، اس وقت اس کی اہمیت اور بڑھ چکی ہے۔ یہ موضوع ماضی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ غور و فکر کے بعد اس طرح کا کوئی راستہ نکالا جائے کہ وقت کے تقاضوں کی تکمیل بھی ہو اور مدارس اپنے تاسیسی مقاصد سے ہٹنے بھی نہ پائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.